وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. مائک کون ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، دوستوں، آپ سب کا ویلکم ہے اس ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایپیسوڈ 97 میں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے تاکہ ہم اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں. الحمدللہ بات کرتے کرتے، ایپیسوڈ بناتے بناتے، آپ سنتے سنتے الحمدللہ 96 ایپیسوڈز پورے ہو گئے اس سیرت پر. اگر آپ غور کریں کہ اس سیرت میں الحمدللہ ہم نے کافی کچھ چیزیں سیکھی. اس سیرت میں کتنے سارے سبق تھے وہ ہمیں ملے کہ ہمیں ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور ہمیں اس سیرت میں وہ بھی اسباق ملے، وہ بھی چیپٹر ملے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مثالیں دے کر سمجھا کر بتایا کہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے آؤ گے تو فائدہ ہے، اگر اطاعت نہیں کرو گے تو بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے قیامت والے دن. اور سیرت میں ہم نے کئی سارے قرآن کے بارے میں بھی سیکھا کہ قرآن کی وحی کب نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی. ابھی جو سورۃ آل عمران کی تقریباً 61 آیات اسی جنگ احد کے اوپر، اگر آپ کھول کے دیکھیں تقریباً 121 یا 121 سے شاید شروع ہوتی ہے. تو اگر آپ کھول کے دیکھیں وہاں سے لے کر کتنے 61 آیات تک، 60 تک جنگ احد کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تفصیل سے بتایا. بس ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی ہے، قرآن پڑھنی ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اس کی تفسیر پڑھنی ہے، تو تمام قرآن کی آیتیں ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. اللہ نے قرآن کو نازل کیا اسے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے، صرف رٹے لگانے کے لیے بالکل نہیں آیا قرآن. اور انشاءاللہ ہم سیرت کے اور بھی ایپیسوڈ لیں گے جس میں انشاءاللہ قرآن سے مدد لیں گے، احادیث سے مدد لیں گے، کتابوں سے مدد لیں گے جو رحیق المختوم ہے. آگے بڑھنے سے پہلے آپ یہ سیرت کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق کریں. کیا جو میں باتیں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے؟ کیا یہ جو باتیں میری زبان سے نکل رہی ہے کہیں جھوٹی باتیں تو نہیں؟ یہ تمام چیزیں تحقیق کرنے والے بنے. قرآن کھولے، حدیث کھولے، کتابیں کھولے، پڑھنے لگے کہ جو فیاض، جو آپ کو میں نے تمام چیزیں بتائی کیا سچ بتائی یا جھوٹ، یہ تحقیق کرنے والے بنے. اور ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں. کب شیئر کریں گے؟ مرنے کے بعد، یا پھر بوڑھے ہونے کے بعد، یا پھر بستر پر لیٹنے کے بعد. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو سیرت کے بارے میں آپ کو اچھا لگتا ہے اسے بک میں لکھ لے، بک میں لکھ کر اپنے بچوں کو سٹوری کے ذریعے سنائے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے ان کے ساتھ یہ ہوا، جب آپ مکہ میں تھے آپ ان کے ساتھ یہ ہوا. آپ کو جو پسند آتا ہے سیرت میں سے اس کو چھوٹا سا چیپٹر بنا لے، چھوٹا سا قلم لے لے، بک میں نوٹ بنا لے اور لکھ کر اپنے بچوں کو سکھائے، اپنے رشتہ داروں کو بتائے، دوستوں کو بتائے، اپنے گلی محلے والوں کو بتائے. ان کو بھی تو پتہ چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی ٹف تھی، کتنی مشکل تھی، کتنی مشکل کے بعد دین اسلام ہم تک پہنچا. اگر ہمیں تھوڑا سا بھی احساس ہے صحابہ اکرام پر کیا بیتی اس جنگوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اگر ہماری تھوڑی سی بھی ان کے ساتھ نرم دلی ہے، ہمدردی ہے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم یہ چیزیں اپنے بچوں کو بتائیں. ہمارے بچے آگے جا کے ٹرین ہوں گے کہ اگر ایسی تکلیف آئے گی، ایسی پریشانی آئیں گے تو ہمیں ہمیشہ سے تیار ہونا چاہیے، چاہے کوئی بھی معاملات ہو. آج دیکھیں کہ آج فلسطین میں کیسے معاملات ہیں، غزہ میں کیسے معاملات ہیں. اللہ کرے کہ کبھی مسلمانوں کو ایسی جگہ پر نہ ڈالے اللہ، یا دشمنوں کو بھی ایسی جگہ نہ ڈالے. نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے،
जो भी कुछ है, पत्थर ज़मीन में से जो निकल रहा है बस उसी को खाते हैं, मिट्टी में से जो निकले, रोटी नीचे पड़ी है उसी में से खा रहे हैं, कचरा चुनकर खा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुश्मनों को भी ऐसे ना दे। लेकिन देखिए कि ऐसे हालात आए हैं तो हमें क्या करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफ़ी, आपकी जो सीरत में बिल्कुल हमारे लिए साफ साफ नमूना है कि फ़ख्र व फाक़ा आ जाए, दुश्मन हमला कर दे तो सबसे पहले आपको एक होना है, यूनाइटेड होना है, एक जगह जमा होना है, एक मिलकर आपको ख़त्म लेना है। आज देखिए मुसलमान हर जगह अलग अलग है, इसीलिए मार खा रहा है। मुसलमान हर जगह अलग अलग है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ है, दूसरा तीसरे के ख़िलाफ़ है। इसी वजह से काफिर हम पर हावी हो जाते हैं और फिर हम अपना नुकसान भी करते हैं और हमारे बच्चों का भी नुकसान करते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहला जो सबक मिलता है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि मदीना में तमाम सहाबा को एक जगह किया, अब हमें भी वही काम करना है कि अगर ऐसी मुश्किलें आएँ, परेशानी आए तो बच्चों को बताना है कि सबसे पहले एक मुसलमान दूसरे का सहारा बनता है, एक मुसलमान दूसरे का सपोर्ट बनता है। फ़लस्तीन में जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, ना उनको खाने के लिए खाना है, ना पानी है, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ दुआ है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह मुसलमान जहाँ कहीं भी परेशान है उनकी मदद कर, या अल्लाह कुफ़ार को हलाक कर दे, या अल्लाह कुफ़ार की तमाम चीज़ों को हलाक कर दे, या अल्लाह यहूदियों को बर्बाद कर दे, या अल्लाह बच्चों की जान लेने वालों को बर्बाद कर दे, या अल्लाह उन्हें ज़मीन के अंदर दफना दे, या अल्लाह उनको तबाह कर दे, या अल्लाह तो दुनिया में उनसे भी हिसाब ले और आखिरत में भी उनसे हिसाब ले। आमीन या रब्बल आलमीन। लास्ट एपिसोड में हमने जंग ओहद के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी कि कुफ़ार का हमला, मुसलमानों का डिफेंस, फिर मुसलमानों का हमला, कुफ़ार डर के भाग गए। और इसी बीच में मैंने एक सवाल भी किया था कि वो कौन शख्स है मक्का का जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर में माफ़ कर दिया क्योंकि उसकी बेटियां थी। और इस शख्स से कहा था कि हम तुम्हें बिना कोई चीज़ के, यानी बिना पैसों के, फ्री में आज़ाद कर रहे हैं। उस शख्स का नाम आपसे पूछा था, उसका नाम था अबू इज़्ज़ा। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा लिया था कि कुछ भी हो जाए मेरे ख़िलाफ़, यानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई क़दम नहीं उठाना। लेकिन ये अबू इज़्ज़ा जैसा ही मक्का गया, सफ़वान बिन उमैया की बातों में आ गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वादा किया था उसे तोड़ दिया और मक्का वालों को जंग पर उभारने लगा अपने शेर व शायरी के ज़रिए। उनको भड़काया और ख़ुद भी जंग ओहद में आया। जब जंग ओहद ख़त्म हो गई तो ये भाग रहा था, यानी सहाबा इकराम ने इसे पकड़ लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कत्ल करने का हुक्म दिया। उम्मीद करता हूँ इसका नाम आपको याद होगा, इसका नाम था अबू इज़्ज़ा। आगे बढ़ने से पहले एक और जासूस का नाम मैं आपको बताता हूँ, मुग़ीरा बिन अबी आस। ये मक्का वालों का जासूस था। जंग ओहद के करीब ये मदीना में आ गया था। इसने उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात करने के लिए, यानी आपके चचेरे भाई थे इसीलिए मुलाकात करने के लिए यही मदीना में ठहर गया था। और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसे पनाह दी थी कि तुम मेरी हिफाजत में हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, तुम उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की पनाह में हो, लेकिन एक शर्त है कि 3 दिन से ज़्यादा तुम मदीना में नहीं रह सकते। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों को डरा कर वापस आते तो ये मुग़ीरा मदीना के अंदर मौजूद था। मुसलमानों को देखकर भागने लगा। सहाबा इकराम ने इसका ताक़ुब किया, इसका पीछा किया, इसे पकड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मार बिन यासिर को हुक्म दिया कि इसका काम तमाम करे और अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस जासूस की गर्दन उड़ा दी। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ नोट कर ले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का वालों का पीछा किया, जो हमरा अल असद जो जगह थी वहाँ जाकर जब वापस आए तो ये अलग से गज़वा काउंट नहीं होगा, ये जंग बदर का ही एक जुज़ है। यानी मक्का वालों का यू टर्न है और मुसलमानों का एक डिफेंस। तो ये अलग से कोई जंग नहीं थी, ये जंग ओहद का बस एक छोटा सा पार्ट था। यहाँ से जंग ओहद का जो चैप्टर है वो हम क्लोज़ करते हैं और नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि मदीना में या मदीना के आसपास लोगों के सर उठाना। आपको याद होगा कि जब हिजरत के दूसरे साल जंग बदर हुई थी, मुसलमानों की तादाद 313 थी और मक्का वाले 1000 थे।
جب یہ جنگ ہوئی مسلمان بالکل آسانی سے اس جنگ کو جیت گئے۔ جو مکہ کے آس پاس کے لوگ تھے، مدینہ کے آس پاس کے لوگ تھے، بدر کے آس پاس کے لوگ تھے، تمام قبائل سرداروں کو یہ بات پھیل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ یہ جنگ بدر جیت گئے کیونکہ 313 اور 1000 پر بھاری پڑ گئے اور 1000 بھاگ گئے۔ سبھی قبائل مسلمانوں سے ڈرنے لگے۔ مسلمانوں کا ڈر، خوف، دبدبا دور دور تک تھا کہ کوئی مسلمانوں سے پنگا نہ لے۔ لیکن جیسے ہی جنگ احد ہوئی تمام قبائل یہ کہنے لگے کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی اللہ کی مدد نہیں۔ یہ سر اٹھانے لگے اور آوازیں بلند کرنے لگے کہ مسلمان کمزور ہو گئے، مدینہ کی جو اینٹیں ہیں وہ کمزور ہو گئی، یعنی مدینہ کا جو ڈیفنس ہے وہ کمزور ہو گیا۔ شیطان نے قبائلوں کے بیچ میں، سرداروں کے بیچ میں ان کے دماغوں پہ ایسی چیزیں ڈالی کہ کیوں نہ وہ مدینہ پر حملہ کر دیں۔ اس جنگ احد میں مسلمانوں کا نقصان تو ہوا، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جو ڈیمیج ہوا مسلمانوں کی عزت، جو ان کا خوف تھا وہ بھی ڈیمیج ہو گیا، جو ڈر تھا وہ بھی چلا گیا۔ ہر کوئی سر اٹھانے لگا، ہر کسی کی خواہش تھی کہ مدینہ کو لوٹ لیا جائے، کیونکہ شیطان نے ان کے دماغوں میں ڈال دیا تھا کہ جنگ وہی جیتا ہے جو سب سے اچھی پلاننگ کرتا ہے۔ اگر تم اچھی پلاننگ کرو گے تو جنگ تم جیتو گے، اور سامنے والا اگر اچھی پلاننگ کرتا ہے تو سامنے والا ہی جنگ جیتے گا۔ وہ جنگ احد کے بعد پھر سے جو قبائل ہے، جو بڑے بڑے سردار ہیں، وہ یہی پلان کرنے لگے کیوں نہ مدینہ پر حملہ کر دے، مدینہ کمزور ہے۔ اب سب سے پہلے ایک بنو اسد ہے جس نے یہ ہمت کی، اس نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا کہ مدینہ پر حملہ کرنا ہے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے تمام باتیں سن لی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سیرت کے بالکل بیچ میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 56 ایئرس ہے اور کافی کچھ حصہ ہم سیکھ چکے ہیں، جان چکے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایسے فیصلے نہ لیں جو ٹیبل پہ بیٹھ کر عام لوگ لیتے ہیں۔ جیسے کہ میں ایک مثال دوں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں، ان کے واقعات کے بارے میں، یا ان کی کوئی خطا ہے یا ان کی غلطی ہے یا ان سے کوئی ایسا کام ہو گیا جس کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو نقصان پہنچا، تو ان چیزوں کو اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں اور شوشہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ کچھ صحابہ جنگ احد میں پہاڑ سے نیچے اتر گئے۔ اب ہمارے دل میں شیطان ایسا وسوسہ ڈالتا ہے، کیوں صحابہ اکرام پہاڑ سے نیچے اترے؟ ان کو کیا ضرورت تھی نیچے اترنے کی؟ کیا ان کو ضرورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی؟ کیوں ایسا نہیں کیا؟ کیوں ویسا نہیں کیا؟ یہ تمام چیزیں ہمیں کہنے کی اجازت نہیں، نہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ دل میں رکھ کر ان پر لعن طعن کرنے کی ہمیں اجازت نہیں۔ یہ تمام چیزیں جنگ سیرت کا حصہ، ان میں جو سبق ہے ہمیں وہ دیکھنا ہے۔ ہمیں صحابہ کرام کو نہ برا کہنا ہے نہ بھلا کہنا ہے۔ یہاں ان سے جو غلطی ہو گئی وہ ہو گئی، جو ہو گیا اللہ کی مرضی سے تھا۔ اللہ نے تمام صحابہ کو معاف کر دیا، وہ جنت میں چلے گئے، وہ جنت میں داخل ہو گئے، وہ لوگ اپنے مقصد کو پہنچ گئے۔ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اپنی گندی زبان سے کسی صحابہ کے بارے میں کوئی بری چیز کہے یا اپنے دل میں کسی صحابہ کے بارے میں کوئی غلط چیز سوچے۔ نہ ہمیں ضرورت ہے کہ ان کی پیٹھ کے پیچھے بات کرے۔ ہمیں جو سبق ملے وہ اسے دیکھنا ہے، اسے آگے بڑھنا ہے۔ نہ ہمیں کسی صحابہ کو کہنا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے غلطی ہوئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے غلطی کی، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے غلطی ہوئی، یا کسی سے بھی غلطی ہوئی، جو ہو گیا وہ پیچھے ایپیسوڈ تھے۔ نہ ہم وہاں جا کر چینج کر سکتے ہیں، نہ ان کی غلطی کو جا کر ٹھیک کر سکتے ہیں، اور نہ جا کر ہم کسی کو جا کر کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا، میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ ہمارا کام ہے کہ وہ لوگ چلے گئے، جو سبق تھا اسے حاصل کرنا ہے، نہ کہ ہم صحابہ اکرام کے اوپر لعن طعن کرنا، ٹیبل پہ بیٹھ کر فیصلہ کرنا۔ جو ہو گیا ختم، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بس یہ چیز نوٹ کر لے کہ جو صحابہ اکرام سے یا علماء اکرام سے غلطی ہو گئی، اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے ہمیں وہ ڈھونڈنا ہے، نہ کہ ہمیں ان کی نقطہ چینی کرنا ہے، نہ کہ ان کے پیچھے بات کرنی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا کہ جنگ احد کے بعد مدینہ کے باہر، مدینہ کے اندر، آس پاس
لوگوں کے شور شرابے، ان کی آوازیں اڑنا، یہ ہجرت کا تیسرا سال ختم ہونے والا ہے اور ہجرت کا چوتھا سال شروع ہونے والا ہے۔ ان ہجرت کے سالوں میں کچھ اور واقعات ہیں، پہلے اس کو جانیں گے، بعد میں ہمارا ٹاپک آہستہ آہستہ جنگ احزاب کی طرف آئے گا۔ جنگ احزاب، جنگ خندق وہ اگلے سال میں ہوگی، وہ انشاءاللہ وہ آپ کو میں ڈیٹیل بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے اس ہجرت کے تیسرے سال ختم ہونا یا چوتھے سال شروع ہونے پر کچھ ایسے واقعات ہیں وہ ہم جانیں گے۔ اور یہ ہجرت آپ کو یاد ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے، وہ ہجرت کا پہلا سال کاؤنٹ ہوا، پھر دوسرا سال گزرا تو دوسرا سال ہجرت کا دوسرا، جس کو ہم ہجری بھی کہتے ہیں۔ ان ڈیٹوں کو یاد کرنا، ان کو سیو کرنے کا سب سے آسان ایک اچھا طریقہ ہے کہ جنگ بدر ہجرت کے دوسرے سال ہوئی تو یہ یاد ہو جائے گا، جنگ احد ہجرت کے تیسرے سال ہوئی، جنگ کے چوتھے سال کون سی جنگ ہوئی، پانچویں سال کون سی جنگ ہوئی، آٹھویں سال کون سی جنگ ہوئی۔ تو یہ تمام چیزیں اگر جب ہم جنگوں کو یاد کر لیں گے تو یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ ہمارے دماغ کے اندر سیف ہوتے جائے گی۔ جو تیسرا سال تھا اس میں وراثت کے مسائل اور اس کے قانون، ایسی آیتیں نازل ہوئی۔ میں اللہ سے اچھی امید کرتا ہوں آپ کو وراثت کے بارے میں پتہ ہوگا، جو سورہ نساء سے شروع ہوتا ہے تو لمبا چیپٹر چلتے رہتا ہے، اور تفصیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر ہمیں وراثت کے مسائل کے بارے میں جاننا ہے تو آپ سورہ نساء کھولے، 1 نمبر یہ آیات سے پڑھتے رہے، آپ کو اتنی چیزیں اس میں ملے گی کہ آپ بولو گے کہ مجھے تو اس بات کا علم نہیں تھا، میں نے کبھی قرآن کھول کر کبھی اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہی نہیں۔ جب ہم سورہ نساء کی پہلی آیات کو پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے سب سے پہلی آیات میں ہمیں ڈرایا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلق، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، نے آدم علیہ السلام کے ذریعے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا وجود ڈالا ہے۔ پھر جب دوسری آیات کھولیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ہمیں یتیموں کا مال کھانے کی تنبیہ کرتا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ان چیزوں کو دیکھو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو۔ جب سورہ نساء کی تیسری آیت کھولیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتاتا ہے یتیموں کے ساتھ انصاف کرو اور نکاح 2-2 3-3 یا 4-4 کرو۔ اور جب چوتھی آیات ہم پڑھیں گے، اس میں اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ اپنی بیویوں کو ان کا مہر خوشی خوشی دے دو۔ جب 5 آیات ہم پڑھیں گے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کم عقل لوگ ہیں ان کا مال، ان کا حصہ انہیں دینے کے لیے بتاتا ہے۔ کم عقل یعنی جن کی جو میموری ہے وہ برابر نہیں ہے۔ 6 آیات جب کھولیں گے، اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ یتیم جب بالغ ہو جائے ان کا مال انہیں ریٹرن کر دو۔ اور جب 7 آیات کھولیں گے تو یہاں سے وراثت کے مسائل شروع ہوتے ہیں، جسے دوسری جگہ میراث کے مسائل بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سورہ نساء کھولیں گے، پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وراثت کیسی تقسیم ہوتی ہے۔ یہ آیتیں ہجرت کے تیسرے سال نازل ہوئی، یعنی اسی وقت میں یہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نکاح۔ آپ کو پتہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی وائف تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے جا رہے تھے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کا کہا کہ آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں، وہ زیادہ بیمار ہے۔ وہ کون ہے بیوی عثمان رضی اللہ عنہ کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تو آ گئے بدر کی جنگ کے بعد، لیکن اس سے پہلے آپ کی جو بیٹی تھی ان کا انتقال ہو گیا۔ جو بیٹی ہے آپ ان کا نام تو بتائیں مجھے۔ جنگ بدر کے مارکے سے پہلے آپ کی بیٹی بڑی شدید بیمار تھی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو وہیں پر روک دیا تھا۔ اس کے بعد دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، ہجرت کا تیسرا چوتھا سال کا یہ بیچ کا ٹائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ عثمان بڑے اداس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے انہیں بلا کر کہا کہ عثمان، میں اپنی دوسری بیٹی کا بھی نکاح آپ سے کرانا چاہتا ہوں، کیا آپ راضی ہیں؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ کیسے راضی نہیں ہوتے؟ وہ تو بڑے خوش تھے کہ رسول اللہ کی بیٹی میرے دامن میں، یعنی پہلے سے ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا جو میری نکاح میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بیٹی دیتے ہیں تو وہ خوشی خوشی قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہو گیا ذو النورین، 2 نوروں والے۔ کچھ مہینے، کچھ سالوں کے بعد اس بیٹی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ پہلی بیٹی کا
انتقال ہو جاتا ہے ہجرت کے دوسرے سال، اور پھر اسی کچھ مہینوں سالوں کے بعد دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ پھر سے اداس ہو جاتے ہیں، پھر سے سیڈ غم میں چلے جاتے ہیں کہ 2 بیٹیاں تھیں رسول اللہ کی، دونوں کے دونوں میرے نکاح میں آئی اور میرے جیتے جی دونوں کا انتقال ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عثمان، اگر مجھے اور بیٹیاں ہوتی تو میں اور آپ کو نکاح کے لیے پیش کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اسی تیسرے سال اور چوتھے سال کی شروعات میں حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے حفصہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی پہلے سے ایک صحابی ان کے نکاح میں تھی۔ جنگ بدر غالباً یا پھر جنگ احد میں یہ سخت زخمی ہوتے اور اسی زخموں کی وجہ سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر حفصہ رضی اللہ عنہ کچھ عدت گزارتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کرتے ہیں، اور وہیں پر حفصہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ وائف بن جاتی ہے۔ آج کا جو ایپیسوڈ ہے اس کو یہیں پر روکتے ہیں، کیونکہ جو لڑائی ہے جو قبیلوں کے ساتھ یا جنگ احزاب ہے وہ تھوڑا لمبا ہونے والا ہے۔ اگر میں شروعات کروں تو وہ بڑا لمبا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ان چیزوں کو لیں گے، اور جو ہجرت کا دوسرا سال، ہجرت کا تیسرا سال جو واقعات ہوئے، عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ رسول اللہ کی بیٹیوں کے ساتھ، عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ کو یاد ہوگا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ ہو گیا، اور وداعی بعد میں ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ ہم جانیں گے۔ آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پر روکتے ہیں، کیونکہ وہ اگر میں شروع کروں گا تو وہ بڑا لمبا ہو جائے گا، اور پھر 40-45 منٹ کی کلاس ہو جائے گی۔ تو یہیں پر آج کے کنکلوڈ کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرا بولنا آپ کا سننا قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔